السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة، اخرجہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، بے شمار احسانات ہمارے اوپر فرمائے۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے، جن کا مقصد تقوی کا حصول ہے، ان روزوں کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے آداب کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، روزے کی عظمت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے ہم سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ہماری روزوں کی کمی کوتاہی کو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ صدقۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے فطرہ بھی کہتے ہیں، شاید یہ نام صحیح نہیں ہے۔ فطرانہ یا صدقۃ الفطر عربی زبان میں یہ لفظ ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کب دینا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، مختصر سا عرض کرتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقۃ الفطر کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مال جو طہرتاً للصائم من اللغو والرفث، جو روزہ دار نے روزے کی حالت میں جو روزے کے خلاف اس سے کام ہو گئے، روزے کے ادب کے خلاف لغو باتیں ہو گئیں، لغو کام ہو گئے، روزے کے آداب کے منافی جو امور ہو گئے، ان سے صفائی کا یہ ذریعہ ہے، پاکی کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقۃ الفطر وہ مال ہے جو انسان کے روزوں میں کمی اور کوتاہی جو رہ جاتی ہے، روزے کے آداب کے خلاف جو کام ہو جاتا ہے، روزے کی عظمت کے خلاف جو کام ہو جاتا ہے، اس کی پاکی اور معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے۔ یعنی ہم گناہگار سے انسان کما حقہ روزے کا ادب و احترام نہ کر سکے، روزے کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے، روزے کی عظمت کا خیال نہ رکھ سکے، اور اس کے خلاف ہم سے کوئی نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اللہ معاف فرمائے غلطیاں ہو گئیں، تو جب صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔
اس تعریف سے واضح ہے کہ یہ صدقۃ الفطر روزوں کے آخر میں دینا چاہیے تاکہ روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف فرما دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں عام دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا تزکیہ، مال کا تزکیہ، مال کو پاک کیا، عبادات کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کو پاک کیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کا اہتمام کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور عبادات روزوں وغیرہ میں جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کو اپنے مال سے دور کرنے والا یہ شخص کامیاب ہے۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ عام ہے لیکن یہ روزوں کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اس آیت کے عام ہونے سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ روزے کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان کو وہ فطرانہ دے کر، صدقۃ الفطر دے کر معاف کرواتے ہیں، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ حدیث شریف سے کیا دلیل ہے؟ جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے مسلمانوں کے ہر بندے پر، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، ہر ایک نے یہ ادا کرنا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سب نے یہ ادا کرنا ہے۔ بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک دن کا ایک دن کا کھانا موجود ہے، اتنا اس کے پاس ہے تو وہ اس کو ضرور ادا کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک دن کا کھانا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، فرض کیا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو یہ ادا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی حکمت یہ ہے کہ روزوں میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے 1 سا کھجوروں کا یا جو کا، بعض میں زبیب کے لفظ بھی ہیں، تاکہ روزہ دار روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہو گئے، جو غلطیاں سرزد ہو گئیں، ان سے پاک ہو جائے۔ اور فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، یہ مسکینوں کا کھانا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ، اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ ادا ہو گیا، اور جس نے بعد میں ادا کیا وہ عام صدقہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر سے مراد وہ صدقہ ہے جو روزوں کے اندر ہونے والی کوتاہیاں جو ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، کتنا دینا چاہیے؟ تو جیسا کہ حدیث شریف میں بالکل واضح ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، یعنی صدقۃ الفطر پر تو کتنا دینا چاہیے، اجماع سے مراد یعنی اس کی فرضیت پر اجماع ہے، مقدار پر نہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا دینا چاہیے، تو حدیث میں واضح ہے صاعا من تمر او صاعا من شعیر، بعض میں صاعا من زبیب۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کشمش زبیب یا جو شعیر
یا پھر کھجور یعنی تمر، یا عقد یعنی پنیر، اس کا ایک سا دیا کرتے تھے، یعنی ایک سا ہم ادا کرتے تھے۔ تو ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک نبوی پیمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ پیمانہ اناج اور غلے کو اس کا وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور الحمدللہ جیسے احادیث کی سند احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، کتاب کے مصنف سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند موجود ہے، اسی طرح اس نبوی سا کی سند بھی موجود ہے۔ اب اس کا وزن کتنا ہے، ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح وزن بنتا ہے آج کل کے پیمانے میں تقریباً 2.25 کلو گرام ہے۔ بعض نے 2.5 کلو گرام بھی کہا ہے، بعض نے 3 کلو گرام بھی کہا ہے۔ تو کم از کم 2.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام دینا ہے۔ کوئی 3 دینا چاہتا ہے، اچھی بات ہے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو اپنی طرف سے کچھ کرتا ہے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ اس جذبے کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو کم از کم 2.25 یا 2.5 کلو گرام دینا ہے۔ یہ نبوی جو پیمانہ ہے، نبوی سا ہے، اس کا وزن ہے۔ اور یہ عراقی سا اور نبوی سا میں اختلاف بھی ہے۔ عراق والوں کا سا بڑا ہے اور نبوی سا چھوٹا ہے۔ یہ 2.25 کلو گرام کے قریب بنتا ہے، وہ 2.5 کلو گرام کے قریب۔ تو بہرحال 2.25 یا 2.5 کلو گرام، کوئی 3 کلو گرام دینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک سا کھجور کا یا جو کا یا پنیر کا یا کشمش کا، یا پھر کم از کم جو چیز جس علاقے اور جس ملک میں کھائی جاتی ہے بطور غلہ اناج استعمال ہوتی ہے، وہ دینا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گندم کھائی جاتی ہے، عربوں کے ہاں چاول کھائے جاتے ہیں، یہاں بھی گندم کھائی جاتی ہے لیکن کم مقدار میں، ہمارے ہاں بھی چاول کھائے جاتے ہیں لیکن کم مقدار میں۔ تو کم از کم وہاں گندم دے دیں 2.5 کلو گرام، 2.25 کلو گرام، یا چاول دے دیں، اور بڑھ کے دینا چاہیں کھجور دے دیں، اور مہنگی چیز دینا چاہیں کشمش دے دیں، پنیر دے دیں۔ انسان نیکی کے میدان میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی ہی انشاءاللہ برکت ڈالیں گے۔ تو کم از کم گھر کے جتنے افراد ہیں، مثلا 5 افراد ہیں، تو اس لحاظ سے 12.5 یا 12 کے جی گندم وہ دینا ہے، یا چاول دینا ہے، کھجور دینا ہے، یا زبیب کشمش دینا ہے، یا پنیر دینا ہے، جو انسان کو میسر ہو وہ دے دے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، کب دینا چاہیے۔ یہ ایک اہم ترین سوال جو ہم سے کیا جا رہا ہے علماء کے سامنے، کہ جی آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے یہ حالات بڑے خراب ہیں، تو کیا ہم ابھی سے، یعنی رمضان کے شروع سے یہ سوال آ رہا ہے کہ ابھی سے اپنا فطرانہ دے دیں، ابھی رمضان کے 11-12 روزے ہوئے ہیں تو ابھی دے دیں، سینٹر میں دے دیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا اصل وقت جو ہے وہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، عید الفطر کا چاند نظر آئے، اس سے لے کر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بالکل واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے پہلے دیا وہ تو فطرانہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے بعد میں دیا وہ عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اس سے کچھ پہلے دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تو صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے، حدیث میں بھی ہے، صحابہ اکرام یعنی حدیث کی کتابوں میں مراد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کسی مجبوری کی وجہ سے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے تمام افراد، حتیٰ کہ ان میں پوتے پوتیاں بھی، نواسے سب کی طرف سے وہ دیتے تھے،
اور ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ 1-2 دن پہلے کسی ضرورت کی وجہ سے دے دیتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی ضرورت کے پیش نظر وہ 1-2 دن پہلے صدقۃ الفطر دے دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا جو سب سے بہترین وقت تو ہے عید کی رات، لیکن اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی عید والے دن یا عید والی رات دینے کا کیا فائدہ ہے، پہلے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت فقیر مسکین پوری کر لے۔ بات یہ ہے کہ یہ اناج اصل صحیح سنت یہ ہے کہ اناج دیا جائے، اور اناج اس لیے دیا جاتا ہے روزوں کے بالکل آخر میں کہ ایک تو روزوں میں کمی کوتاہی اللہ معاف کر دیں، اور دوسرا کہ جو فقراء اور مساکین ہیں وہ عید والے دن اس اناج کو پکا کر کھا سکیں۔ یہ سوال تو تب پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پہ پیسے دینا ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 1-2 دن پہلے ہم دے سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس اناج کی جگہ پر ہم پیسے دے سکتے ہیں، کرنسی دے سکتے ہیں؟ تو اس میں صحیح بات تو یہی ہے کہ افضل اور اعلیٰ اور بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اناج دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت محسوس ہو، زیادہ اہم ضرورت، مجبوری جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے، لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، خلیجی ممالک میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ زیادہ غریب اور فقیر اور مسکین نہیں ہیں، تو کیا ہم یہ اپنے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں؟ پاکستان بھیج سکتے ہیں، اپنے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو یہاں بھی بڑے حالات خراب ہیں، ہر ملک میں بہت خراب ہیں، یورپ میں بھی بہت خراب ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں فقراء اور مساکین آپ کو نہیں مل رہے یا نہیں ہیں، تو بہرحال آپ اپنے ملکوں کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رہنا چاہیے اگر اپنے ملک میں بھیجنا ہے پھر یہ خیال ہو کہ 2 چیزیں لازمی دیکھنا ہوں گی، وہ پوری کرنا ہوں گی۔ نمبر 1، یہاں کی عید سے پہلے ادا کرے، کیونکہ یہاں عید 1 دن پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں آخری روزہ ہو، یہاں عید ہو جائے اور آپ عید پڑھ لیں، اب آپ کے گھر والے کہیں کہ جی چلو آج کسی کو دیتے ہیں، تو یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں کی عید پڑھنے سے پہلے یہ ادا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہاں کے حساب سے دیا جائے گا، جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں یورپ کے حساب سے دیا جائے گا۔ یہاں پر چاول استعمال ہوتا ہے، کھجور استعمال ہوتی ہے، جو عام کھجور ہے 30 ریال کلو، 25 ریال کلو، اس حساب سے اگر پیسے بھیجنے ہیں تو 2.25 یا 2.5 کلو گرام کھجور، یا کم از کم چاول یہاں 8 ریال ہے، عام کھانے والا جو اچھا ہے، کھانے کے قابل ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، تو 2.5 کلو گرام کے بنائیں، 8 اور 8 16 اور 4 20 ریال ہمارے بنائیں، کم از کم 800 یا اس سے کچھ اوپر، تو اتنے پیسوں کا اناج لے کر وہاں دینا ہے۔ اور یہاں کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ تو اس لیے ان 2 باتوں کا خیال رہے۔ یہاں کے علماء کی کمیٹی پر جب یہ سوال پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملکوں کو بھیج سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے اور یہاں کے حساب سے بھیجنا ہوگا، اور وہاں کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ اناج غلہ خرید کر فقیر اور مسکین کو دے دے۔ اس طرح ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس کو دے سکتے ہیں، اس کا مستحق کون ہے؟ تو اس میں 2 اقوال موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے وہاں فطرانہ لگ سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ صرف فقراء کو دیا جا سکتا ہے،
تو بہرحال زکوٰۃ کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگے گی، لہٰذا فطرانہ مسجد کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں لگے گی، اولاد کو نہیں لگے گی، بیوی کو نہیں لگے گی، ان کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، زکوٰۃ جو طاقتور ہیں ان کو نہیں لگے گی، کما سکتے ہیں ان کو نہیں لگے گی، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح جو کہے میں سید ہوں اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی تو فطرانہ بھی نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح جو آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ کے رشتہ دار، قرب و جوار کے لوگ یا جو بھی آپ نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو ان کو فطرانہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ فطرانہ زکوٰۃ کی طرح کافر کو بھی نہیں لگے گا، یہ فطرانہ زکوٰۃ کی طرح بے نماز کو بھی نہیں لگے گا، جو بے نماز ہے اس کو بھی نہیں لگے گا۔ کیونکہ اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ کا جو روزے کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں، تو وہ فقراء کو دیں، جو نماز پڑھتے ہوں، فقیر مسکین ہوں، ان کو دیں۔ اس طرح اس کی جو حکمت ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کا ثواب پائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا ثواب حاصل کریں تو ثواب تب ہی حاصل ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ ادا کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، ان تک پہنچایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تومۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے، فقراء اور مساکین کو دیا جائے، اور اس کی حکمت یہ اللہ سے ثواب بھی لیا جائے، ثواب کی نیت سے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ یہ کافر کو لگے گا، نہ بے نماز کو لگے گا، اور نہ ہی جو یہ کہے کہ میں سید ہوں اس کو لگے گا، نہ ہی مسجد کو، نہ بیوی بچوں کو، نہ ماں باپ کو، اور نہ ہی زیر کفالت افراد کو، اور نہ ہی غنی اور پیسے والوں کو۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے چند یعنی زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا فطرانہ، اس کے چند مسائل ہیں جو عام طور پہ پوچھے جا رہے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں مختصر سی یہ رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک کے آخر میں دیں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، ایسے دینی مدرسے کو نہیں دیا جا سکتا جہاں بچے رہتے نہ ہوں، ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست ادارہ نہ کرتا ہو، پڑھ کے چلے جاتے ہوں، جیسے بعض محلوں کے اندر مسجدوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس طرح ادارے ہیں، بچے پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو وہاں نہ زکوٰۃ لگے گی نہ صدقۃ الفطر لگے گا۔ ہاں، جہاں بچے رہتے ہوں، انہوں نے 24 گھنٹے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہو، جیسے فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین میں، کہ مجاہدین کو لگتی ہے زکوٰۃ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ مجاہدین میں مالدار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں، 24 آور اللہ کے راستے میں وقف ہیں، زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اس طرح جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی سرپرستی حکومت نہیں کرتی، اصحاب الخیر کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین سیکھنے کے لیے، اور یہ جذبہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے، دنیا کو سکھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس جذبے سے کام کر رہے ہیں، اور خالص وہاں قرآن حدیث کی دعوت دی جا رہی ہے، تو جیسے مجاہدین کو لگ سکتا ہے ویسے وہاں دینی اداروں کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سے احکام ہے۔ ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جس کے پاس صدقہ فطر دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر طاقت ہو، ایک دن کا بھی غلہ اناج گھر میں کھانا وغیرہ موجود ہو تو دینا چاہیے، اور جو صدقۃ الفطر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں کہ جو اپنا سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں،
لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو صدقۃ الفطر ایک ایسا صدقہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ یہ انشاءاللہ سب تک پہنچے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ہر ضرورت کی جگہ پہ پہنچے گا، اور یہ ہمارے روزوں کے اندر جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ ہمیں بری کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف، روزے قبول فرمائے۔ روزوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں